بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، میں ہوں آپ کی مولمہ ہنا رشید. آج ہم فرسٹ ایئر اسلامیات لازمی کے باب دوم ارکان اسلام کا پارٹ 2 دیکھیں گے، جس میں زکوٰۃ، حج، جہاد کے مختصر سوالات دیکھیں گے. زکوٰۃ کے حوالے سے ہمارا پہلا سوال ہے: اسلام کے معاشی نظام میں بنیادی اہمیت کس چیز کو حاصل ہے؟ اس کا جواب ہے: اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ معاشی عدل کی ضمانت ہے. اگلا سوال ہے: زکوٰۃ کے لغوی اور اصطلاحی معنی لکھیں. زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک کرنے، نشو و نما پانے اور پھلنے پھولنے کے ہیں، جبکہ اسلام سے مراد ہے وہ مالی عبادت جو ایک صاحب نصاب مسلمان پر 1 سال گزر جانے کے بعد ایک خاص شرح سے ادا کرنا فرض ہوتی ہے. یہ سوال نہایت اہم ہے، اس کی بہت اچھے سے تیاری کیجیے. اگلا سوال ہے: ادائیگی زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں کے خلاف کس خلیفہ نے جہاد کا حکم دیا؟ ادائیگی زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں کے خلاف پہلے خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق نے جہاد کرنے کا حکم دیا اور فرمایا: میں اپنی زندگی میں دونوں فرائض نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوئی فرق نہ آنے دوں گا. تو یاد رکھیں، حضرت ابوبکر صدیق وہ خلیفہ تھے جنہوں نے ادائیگی زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد کا حکم دیا تھا. اگلا سوال ہے: زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کا انجام قرآن کریم میں کیا بیان ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کا انجام یوں ارشاد فرمایا ہے: اور جو لوگ گاڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سو ان کو دردناک عذاب کی وعید سنا دو. نیکسٹ کویشچن ہے: ادائیگی زکوٰۃ کے چند فوائد لکھیں. ادائیگی زکوٰۃ کے چند فوائد درج ذیل ہیں: مساوی تقسیم دولت ممکن ہوتی ہے، لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے، باہمی محبت و ہمدردی فروغ پاتی ہے، غرباء و مساکین کی مدد ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی ادائیگی زکوٰۃ کے فوائد ہوں تو آپ اس کے جواب کے طور پر لکھ سکتے ہیں. اگلا سوال ہے: زکوٰۃ کے 2 اجتماعی فوائد لکھیں. زکوٰۃ کے 2 اجتماعی فوائد درج ذیل ہیں: غریب اور امیر کے درمیان اعتماد کی فضا پروان چڑھتی ہے اور یوں باہمی محبت قائم ہوتی ہے. معاشرے سے بے روزگاری کا خاتمہ یقینی بنتا ہے. بیٹا اگلا سوال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سوال ہے ہمارے پاس: سود اور زکوٰۃ کا مختصر موازنہ کریں. زکوٰۃ اور سود کے درمیان فرق کے اہم نکات درج ذیل ہیں. زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، جبکہ سود ایک کبیرہ گناہ ہے. زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے، سود کا لین دین ہر مسلمان پر حرام ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں برکت ہوتی ہے، سود کی وجہ سے جان و مال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے: زکوٰۃ کے 3 معاشی فوائد لکھیں، یعنی اکنامیکل بینیفٹس. زکوٰۃ کے معاشی فوائد میں سے 3 درج ذیل ہیں: بے روزگاری کا خاتمہ یقینی بنایا جا سکتا ہے. اگر ہم معاشرے میں زکوٰۃ کو پھیلائیں تو اس سے کیا ہوگا؟ بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا. پھر مال کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کاروبار میں سرمایہ کاری کا رجحان بڑھتا ہے. معاشرے سے غربت کے خاتمے میں مدد ملتی ہے اور بھاری ٹیکسوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے. نیکسٹ کویشچن ہے: ادائیگی زکوٰۃ کی شرح کیا ہے، نیز یہ کس مال پر لاگو ہوتی ہے؟ ادائیگی زکوٰۃ کی شرح
2.5%, 2.5% है। स्क्रीन पे 5.2 नज़र आ रहा होगा, दुरुस्त है 2.5%। और ये उस माल यानी सोना, चांदी, रुपया, पैसा, जायदाद और मवेशियों वगैरह पर लागू होती है जिसे जमा किए हुए पूरा 1 साल बीत जाए। तो अदायगी ज़कात की शरह 2.5% है, 2.5%। ये सवाल नहायत अहम है। मसारफ़े ज़कात से क्या मुराद है और ये कौन कौन से हैं? मसारफ़े ज़कात से मुराद वो तमाम अफराद या इदारे हैं जिन पर ज़कात की रकम खर्च की जा सकती है। इनकी तफसील सूरह तौबा में बयान की गई है और ये तादाद में 8 हैं। फ़ुक़रा, मसाकीन, आमिलीन, तालिफ़े क़ल्ब यानी नो मुस्लिम, कैदी, गौरिमीन, फ़ी सबीलिल्लाह और इब्न सबील यानी मुसाफिर। ये 8 जो हैं वो मुसारफ़े ज़कात हैं, यानी इन पर ज़कात की रकम खर्च की जा सकती है। ये सवाल भी नहायत अहम है। आमिलीन और गौरिमीन की वजाहत करें। आमिलीन से मुराद वो तमाम अफराद हैं जो महकमा ज़कात में काम करते हैं। इन लोगों की तनख्वाहें ज़कात की रकम से अदा की जा सकती हैं। जबकि गौरिमीन से मुराद वो कर्ज़दार हैं जो अपना कर्ज़ा अदा करने से कासिर हों। ऐसे अफराद को कर्ज़े से निजात दिलाने के लिए ज़कात की रकम खर्च की जा सकती है। तो आमिलीन और गौरिमीन में बुनियादी फ़र्क क्या है कि आमिलीन महकमा ज़कात में काम करने वाले लोग हैं, इनकी तनख्वाहें ज़कात की रकम से अदा की जा सकती हैं। जबकि गौरिमीन से मुराद कर्ज़दार हैं जिन्होंने अपनी किसी ज़रूरत के तहत कर्ज़ा लिया है, अब वापस नहीं दे पा रहे, तो ऐसे लोगों को कर्ज़े से निजात ज़कात की रकम से दिलाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ुक़रा और मसाकीन में क्या फ़र्क है? फ़ुक़रा और मसाकीन में फ़र्क दर्ज झैल है। फ़ुक़रा वो अफराद हैं जिनके पास कोई ज़रिया आमदन मौजूद नहीं होता। फ़ुक़रा अमूमन सवाल करने पर मजबूर होते हैं, जबकि मसाकीन उन अफराद को कहते हैं जिनके पास ज़रिया आमदन मौजूद होता है, ताहम उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो पाती। मसाकीन अमूमन सफ़ेद पोश लोग होते हैं और ये दूसरों से सवाल करने से कतराते हैं। अगला सवाल है, सोना, चांदी और रुपये पैसे का निसाब ज़कात बयान करें। सोना, चांदी, रुपये पैसे और सामाने तिजारत का निसाब ज़कात दर्ज झैल है। सोना 7.5 तोले, चांदी 52.5 तोले, रुपया पैसा और माल तिजारत सोना और चांदी में से किसी एक की मालियत के बराबर। तो ये है हमारा निसाब ज़कात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिब निसाब से मुराद क्या है? साहिब निसाब से मुराद ऐसा शख्स है जिसके पास सोना, चांदी, माल तिजारत और दीगर की वो मुकर्ररा मिकदार मौजूद हो जिस पर ज़कात अदा करना शरन फ़र्ज़ हो जाता है। तो ऐसा शख्स जो है वो साहिब निसाब कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निसाब किसे कहते हैं या निसाब ज़कात या ज़कात का निसाब किसे कहते हैं? निसाब से मुराद सोना, चांदी, मालो दौलत और सामाने तिजारत और दीगर की वो मुकर्ररा मिकदार है जिस पर ज़कात अदा करना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदायगी ज़कात के चंद अहम उसूल लिखें। अदायगी ज़कात के चंद उसूल दर्ज झैल हैं। ज़कात ज़ेरे कफ़ालत अफराद को नहीं दी जा सकती, यानी ज़कात माँ बाप, औलाद और बीवी शौहर को नहीं दी जा सकती। एक बस्ती की ज़कात ज़रूरत के वक्त दूसरी बस्ती में खर्च की जा सकती है। मुस्तहिक़ ज़कात का सही अंदाज़ा लगाना ज़रूरी है कि वो मुस्तहिक़ ज़कात हो। ज़रूरत की अशिया भी
خرید کر دی جا سکتی ہیں مستحقین زکوٰۃ کو۔ بیٹا اب ہم حج کے ٹاپک کے مختصر سوالات دیکھیں گے۔ اس حوالے سے پہلا سوال ہے، حج کے لفظی اور اصطلاحی معنی لکھیں۔ حج کے لفظی معنی ارادہ کرنے، قصد کرنے اور زیارت کرنے کے ہیں، جبکہ اسلام میں اس سے مراد ایک صاحب استطاعت شخص کا خاص ایام میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت اور مخصوص اعمال کی بجا آوری کا ارادہ کرنا ہے۔ بہت اہم سوال ہے، لفظی معنی کیا ہے جی؟ ارادہ کرنا، قصد کرنا، زیارت کرنا، اور اسلام کے اکارڈنگ ایک صاحب استطاعت شخص کا خاص ایام یعنی مخصوص دنوں میں، جو کہ ذی الحج کے ابتدائی دن ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت یعنی 8 ذی الحج سے 13 ذی الحج کے درمیانی ٹائم پیریڈ میں اللہ کے گھر کی زیارت کرنا اور کچھ مخصوص اعمال کی بجاوری یعنی جو کہ مناسک حج کہلاتے ہیں، ان کی بجاوری کا ارادہ کرنا حج کہلاتا ہے۔ فرضیت حج کے حوالے سے قرآنی آیت مع ترجمہ لکھیں۔ ارشاد ربانی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کا لوگوں پر حق ہے کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں اگر اس کے راستے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے اور یہ نہایت اہم آیت ہے، آپ ضرور اس آیت کا قرآنی ترجمہ یاد کیجیے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنے والے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمان نبوی ہے، جس شخص کو نہ کوئی ظاہری ضرورت اور نہ ہی کوئی ظالم بادشاہ حج سے روک رہا ہو اور نہ ہی کوئی موذی مرض اور پھر بھی وہ حج نہ کرے تو وہ ایک مسلمان کی نہیں بلکہ کسی یہودی یا نصرانی کی موت مرے گا۔ انتہائی سخت قسم کی وعید ہے، اس لیے لازمی ہے کہ حج کی ادائیگی ضرور کی جائے اگر استطاعت رکھتے ہوں تو۔ نیکسٹ کویشچن ہے، حج میں جامعیت کس انداز میں پائی جاتی ہے، یا حج کو ایک جامع عبادت کیوں کہا جاتا ہے؟ دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں جامعیت پائی جاتی ہے، یعنی اس میں باقی تمام عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ دوران حج نماز کے اوقات میں نماز پڑھنا ضروری ہے، حج کے لیے مال خرچ کرنا زکوٰۃ سے مشابہت رکھتا ہے اور گناہوں سے بچنا روزے سے مشابہت رکھتا ہے، اور حج کے دوران محنت و مشقت اٹھانا جہاد کے مترادف ہے۔ اس طرح حج ایک جامع عبادت ہے، تمام ہی عبادات کی روح حج میں شامل ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل جہاد کس چیز کو قرار دیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل جہاد حج مبرور ہے۔ حج مبرور سب سے افضل جہاد ہے۔ یہ دو ٹرمینالوجیز ہیں، ذہن میں رکھیں کہ جہاد اکبر اور جسے اکبر جہاد کہتے ہیں، یا دوسری ٹرمینالوجی ہے افضل جہاد، یہ دونوں ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز ہیں، ٹھیک ہے۔ افضل جہاد کیا ہے؟ حدیث کے مطابق حج مبرور۔ نیکسٹ کویشچن ہے، حج کے حوالے سے حضرت عمر فاروق کا قول لکھیں۔ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے، حج کا سامان تیار رکھو کہ یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اکثر آپ لوگوں کے پیپر میں یہ قول دیا جاتا ہے کہ حج کا سامان تیار رکھو کہ یہ بھی ایک جہاد ہے، اور پوچھا جاتا ہے کہ یہ قول کس کا ہے، تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، مناسک حج سے کیا مراد ہے؟ چند کے نام لکھیں۔ مناسک حج سے مراد وہ ضروری اعمال ہیں جن کو ادا کرنا حج مقبول کے حصول کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ان میں سے چند درج ذیل ہیں: طواف زیارت،
सही करना, वकूफ़ अराफात और रमी करना। बेटा अगला सवाल है, सही करने और रमी करने से क्या मुराद है? सही करने से मुराद सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान दौड़कर 7 चक्कर लगाना है, और ये हज़रत हाजरा जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी थी, उनकी सुन्नत है। सही क्या है? सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान जो 7 चक्कर लगाए जाते हैं वो सही कहलाते हैं। जबकि रमी करने से मुराद मुकामे मिना में शैतान को कंकरियां मारना है, और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। रमी में शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं, जबकि सही में सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान चक्कर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ायरीन खाना काबा की 2 कैफियत लिखें। वैसे तो जो लोग खाना काबा की ज़ियारत करने जाते हैं उन पर मुख्तलिफ़ किस्म की कैफियत तारी होती हैं। आप उनमें से किसी भी 2 का तज़किरा कर सकते हैं। 2 जो कैफियत हैं वो आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं। पहली है मैदान अराफात में किस तरह की कैफियत से खाना काबा की ज़ियारत करने वाले गुज़रते हैं। मैदान अराफात में वक़ूफ़ करते हुए उन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक खुतबे की याद आती है। जबकि रमी के दौरान मुकामे मिना में शैतान को कंकरियां मारते हुए हाजी सोचता है कि मैं अपने अज़ली दुश्मन से हमेशा होशियार रहूँगा। अगला सवाल है, हज मबरूर या हज मकबूल से क्या मुराद है? हज मबरूर से मुराद वो हज है जो हलाल कमाई के ज़रिए अदा किया जाए और दौरान हज तमाम मनासिक को सुन्नत नबवी के मुताबिक अदा करते हुए ख़ुद को गुनाह और नाफरमानी के कामों से बचाया जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल जिहाद हज मबरूर है, यानी ऐसा जिहाद जो कि शराइत के मुताबिक अदा किया जाए तो वो ज़रूर अल्लाह की बारगाह में कबूल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज बैतुल्लाह के 4 फ़वाइद लिखें। हज बैतुल्लाह के दरअसल 4 फ़वाइद हैं। हज से कुर्ब इलाही हासिल होता है, हज से इंसान को परहेज़गारी नसीब होती है, इस्लामी मसावात और क़ुव्वत फ़रोग़ पाती है, मुसलमानों के तजारती रवाबित बढ़ते हैं। बेटा अब हम जिहाद के टॉपिक के मुख्तसर सवालात देखेंगे। इस हवाले से पहला सवाल है, जिहाद के लफ्ज़ी और इस्तिलाही मायने लिखें। जिहाद का लफ्ज़ जहदा से निकला है। इससे मुराद कोशिश करना, जदोजहद करना, मेहनत करना है। जबकि इस्लाम में जिहाद से मुराद हर वो कोशिश है जो दीन इस्लाम की हिफाजत, फ़रोग़ और सरबुलंदी के लिए की जाए। ये सवाल बहुत अहम है, दोनों मायने आपको आने चाहिए। जिहाद के लफ्ज़ी मायने क्या है जी? कोशिश करना, जदोजहद करना, मेहनत करना। और इस्लाही मायने क्या है कि हर वो कोशिश कि जिसके ज़रिए से दीन इस्लाम की हिफाजत, फ़रोग़ और सरबुलंदी की जाए। अगला सवाल है, जिहाद की चंद इक़साम के नाम लिखें। जिहाद की चंद इक़साम दर्ज हैं, ख्वाहिश नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद, शैतान के ख़िलाफ़ जिहाद और जिहाद बिस्सैफ। इसके अलावा भी जिहाद की इक़साम हैं, जैसे जिहाद बिल माल, जिहाद बिल इल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिहाद की अहमियत के हवाले से चंद सतूर लिखें, या जिहाद की अहमियत चंद सतूर में लिखें। अल्लाह ताला को इस दुनिया का हाकिम मान लेने का तकाज़ा ये है कि हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी के जुमला मामलात में उसके अहकाम की पैरवी करे, नीज़ उसके मुकाबले में किसी का दूसरे का हुक्म न चलने दे। अगर कोई ताकत इक़्तिदार आला अपने हाथ में लेकर अपना कानून नाफिज करना चाहे तो वो जान पर खेल कर इसका मुकाबला करे। दरअसल यही जज्बा फ़िदाकारी जिहाद कहलाता है, जो इस्लाम की बका
اور فروغ کا ذریعہ ہے۔ اگلا سوال ہے جہاد بالنفس یا جہاد اکبر سے کیا مراد ہے؟ اطاعت الہی سے روکنے والی پہلی قوت انسان کی اپنی خواہشات ہیں جو ہر وقت اس کے دل میں موجزن رہتی ہیں۔ لہذا خواہشات نفس کے خلاف جہاد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر کا نام دیا ہے، اور یہ جہاد کا وہ مرحلہ ہے جسے سر کیے بغیر انسان جہاد کے کسی اور میدان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو جہاد بن نفس کا دوسرا نام جہاد اکبر ہے، اور جہاد اکبر کا دوسرا نام جہاد بن نفس ہے، یعنی اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا۔ نیکسٹ کویشچن ہے شیطان کے خلاف جہاد سے کیا مراد ہے؟ اپنے نفس پر قابو پا لینے کے بعد ان شیطانوں سے نمٹنا ضروری ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں کو اپنی اطاعت اور بندگی پر مجبور کر رہے ہوں۔ قرآن حکیم اس قسم کی ہر قوت کو طاغوت کا نام دیتا ہے۔ یہ طاغوتی قوتیں مسلم معاشرے میں غلط رسم و رواج کی شکل میں پائی جاتی ہیں، جبکہ مسلم معاشرے کے باہر غیر اسلامی ممالک اور نظام کی غلبے کی شکل میں پائی جاتی ہیں۔ ان سے ضرورت کے مطابق زبان و قلم یا قوت و طاقت کے ذریعے نمٹا جا سکتا ہے۔ بیٹا یہ جو ابھی آپ نے جواب دیکھا ہے اس میں سے ایک اور سوال نکلتا ہے کہ قرآن حکیم کے مطابق طاغوت کیسی قوت کا نام ہے؟ طاغوت دراصل ایسی قوت کا نام ہے جو اللہ کے بندوں کو اپنی اطاعت اور بندگی پر مجبور کرے، اور یہ جو طاغوتی قوتیں ہیں مسلم معاشرے کے اندر کس طرح سے پروان چڑھتی ہیں؟ وہ غلط رسم و رواج کی شکل میں، اور اس مسلم معاشرے کے باہر غیر اسلامی ممالک کے غلبے کی شکل میں پروان چڑھتی ہیں۔ نیکسٹ کویشچن ہے جہاد بالسیف سے کیا مراد ہے؟ حق و باطل کی کشمکش میں وہ مقام آ کر رہتا ہے جب طاغوتی قوتیں حق کا راستہ روکنے اور اسے مٹانے کے لیے سرد جنگ سے آگے بڑھ کر کھلی جنگ پر اتر آتی ہیں، اور مسلمانوں کو ملی تحفظ اور بقائے دین کے لیے ان سے ہتھیاروں کے ذریعے کھلی جنگ لڑنا پڑتی ہے، جسے جہاد بالسیف کا نام دیا جاتا ہے۔ سیف تلوار کو کہتے ہیں، اور جہاد بالسیف سے مراد کہ جس میں آلات جنگ کا اور ہتھیاروں کا استعمال کیا جائے۔ اگلا سوال ہے جہاد بالسیف کی اقسام لکھیں۔ جہاد بالسیف کی دو اقسام ہیں، مدافعانہ جہاد اور مسلحانہ جہاد۔ مدافعانہ جہاد یہ ایسا جہاد جو دشمن اسلام کے حملے کی صورت میں دفاعی ضرورت کے پیش نظر کیا جائے یا کسی غیر مسلم ریاست میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو روکنے کے لیے کیا جائے، مدافعانہ جہاد کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر غزوہ بدر، غزوہ احد وغیرہ۔ مدافعانہ جہاد جو ہے وہ دفاع کے لیے کیا جاتا ہے، اپنے ڈیفنس کے لیے کیا جاتا ہے۔ جو ڈیفنسو وار ہے اسے مدافعانہ جہاد کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرا جہاد کی قسم مسلحانہ جہاد کہلاتی ہے۔ جی، مسلحانہ جہاد کی وہ قسم جس کا مقصد دنیا میں ظالم قوتوں کو دبانا اور ان کی سازشوں کا کلا کما ہونا، یعنی مقصد اصلاح ہو، مسلحانہ جہاد کہلاتا ہے۔ کیونکہ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اقرار کرتا ہے، اس پر لازم ہے کہ ساری دنیا میں غلبہ اسلام کے لیے کوشاں رہے۔ مثلاً جنگ قادسیہ، جنگ یرموک وغیرہ مسلحانہ جہاد کہلائیں گی۔ اگلا سوال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر کس جہاد کو قرار دیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بالنفس یعنی اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کو جہاد اکبر یعنی سب سے بڑا جہاد قرار دیا ہے۔
نیکسٹ کویشچن ہے طاغوت سے کیا مراد ہے؟ طاغوت سے مراد ہر وہ باطل قوت ہے یا شیطانی قوت ہے جو ایک انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ پر چلنے سے روکتی ہے، مثلا غیر اسلامی رسم و رواج اور سامراجی طاقتیں وغیرہ۔ اگلا سوال ہے جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ جنگ اور جہاد میں فرق کے چند نکات درج ذیل ہیں۔ جہاد فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، جبکہ جنگ ذاتی اغراض کی بنا پر کی جاتی ہے۔ جہاد کرنے کے باقاعدہ اصول موجود ہیں جو انسانیت کی بقا کا ذریعہ ہیں، جبکہ جنگ انسانیت سوز مظالم کی داستان ہے۔ جہاد میں کامیابی کے بعد لوگ امن و سکون کی زندگی بسر کرتے ہیں، جبکہ جنگ میں کامیابی کے بعد مفتوحین قوم کا جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ اور جہاد میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جہاد کے حوالے سے آخری سوال ہے، فضائل جہاد کے حوالے سے ایک آیت اور ایک حدیث لکھیں۔ آیات قرآنی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر لڑتے ہیں، یہ سورہ صف کی آیت ہے۔ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے وہ حدیث بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک دن اور رات کا سفر دنیا اور وما فیہا سے بہتر ہے، اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے رہنے کا ثواب گھر میں ادا کی گئی 70 نمازوں کے برابر ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ارکان اسلام میں زکوٰۃ، حج اور جہاد کے مختصر سوالات کی ہم نے تیاری کی ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے پیپرز کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔